آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا ہوں. آپ جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ, تو راستے میں بھوک لگی اور آپ ایک خیمہ دیکھا, وہاں پر ایک بوڑھی عورت. آپ نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا, پیسے دیں گے آپ کو. تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا بارش نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہے, قحط ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, پینے کو بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی بالکل کمزور, اس کے جسم پر صرف کھال تھی. آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں. تو وہ بڑھیا کہنے لگی دیکھ تو رہے ہو اس کی حالت, اس کے جسم پر تو کھال کے علاوہ اور ہے کچھ نہیں, کہاں سے نکالو گے, کہاں آپ مجھے اجازت دو. اب چونکہ ایک عجیب معاملہ ہو رہا ہے, ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی. تو وہ بڑھیا آپ کو یوں غور سے دیکھنے لگی, یہ کون ہے, یہ کون ہے جو اس مری ہوئی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے. تو آپ آنکھوں میں سما گئے. پھر اس نے اس کو بیان کیا. آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا, پہلے آپ کو اس عورت کے الفاظ سناتا ہوں, ترجمہ آپ کو بعد میں کر کے سناؤں گا, لیکن آپ ان الفاظ کے اندر میوزک اور ردم وہ آپ سب محسوس کریں گے. وہ عورت کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعده زجلا ولم تضرب به سحلا وسيم قسيم في عينيه تعج في أشفاره وطف في صوته سحل في لحيته كثاثة أزج أكحل أحور وإن تكلم علاه البهار وإن سقط علاه الوقار. ترجمے کے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, لیکن الفاظ میں میوزک اور ردم آپ نے محسوس کیا. وہ عورت کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نے ایک شخص دیکھا, مجھے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کر زمین پر اتر آیا ہو. انتہائی خوبصورت, انتہائی حسین و جمیل, یوں لگتا تھا کہ حسن اس کا غلام ہے, خوبصورتی اس کی باندھی ہے, اور میں جدھر سے دیکھتی مجھے حسن ہی حسن نظر آتا. اور جب میں اس کے چہرے کو دیکھتی تو میری آنکھ نہیں بھرتی تھی, میرا دل کرتا تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں دیکھتی جاؤں, میرا دل نہیں بھرتا تھا. کون؟ وسیم. وسیم کسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے. قسیم جدھر سے دیکھو حسن ہو اسے کہتے ہیں قسیم. ظاہر الوضاء ابلج الوجه, کہا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا چمکدار تھا کہ آپ کو کیا بتاؤں. اس کے ساتھ ایک حدیث پہ جوڑ لیتا ہوں, آپ کو پورا سناؤں گا, ساتھ ایک حدیث جوڑ لیتا ہوں. عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا, شدید السواد الشعر سیاہ کالے بال. عظیم الہامہ خوبصورت سر گول, واسع الجبین کھلا ماتھا, اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا. پھول میں چمک کم ہو جاتی ہے, کلی میں زیادہ ہوتی ہے. کلیوں جیسا خوبصورت رنگ. ازج الحواجب یہ بڑے خوبصورت گول. وہ کیسے آج کل وہ عورتیں یہاں پہ پینسلیں لگا لیتی ہیں, اللہ رب العزت نے میرے نبی کی خود بنا دی, ایسے چلتی ہوئی یہاں تک آتی تھی. من غیر قرنین یہاں بال نہیں تھے, یہ جگہ خالی تھی. من غیر قرنین یہاں بال نہیں تھے. بینہما یرکنی یدرہ غضب, یہاں پر ایک وین تھی, وین. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو وہ ادھر سے ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی. اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایک وین تھی. فی عینیہ تعج آنکھ بڑی خوبصورت موٹی. اشکل لمبی. اہدب یہ بال, یہ پلکیں بڑی لمبی. اکحل بغیر سرمے کا سرما لگا ہوا. احور ادعج اشکل انجل ابرج اہدب اکحل, یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں. اور ان سب 5-6 الفاظ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں کی تھی, ایسی حسین آنکھ کائنات میں اور کسی کی بنائی نہیں تھی. حسن و جمال آنکھوں میں. فی اشفارہ وطف یہ پلکیں بڑی لمبی. وہ عورتیں یہاں پر نقلی لگا لیتی نا لمبا لمبا کرنے کے لیے, میرے نبی کے قدرتی یہ بال لمبے تھے حسن کو بڑھانے کے لیے. اور جل نظرہ الملاحظہ یوں نہیں دیکھتے تھے, یوں دیکھتے تھے. جب کبھی آنکھ ایسے اٹھتی تھی سب آپ کے سامنے ایسے ہو جاتے, کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا. اس لیے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے, یوں دیکھتے تھے. اور اخن العرنین ناک یہاں سے اٹھا ہوا, یہاں سے باریک. لہو نور یعلوہ یہاں پر نور نظر آتا تھا چمکتا ہوا. اور سہل الخدین گال آپ کے نہ ایسے کمزور نہ ایسے ابھرے ہوئے, نہ ایسے ابھرے ہوئے کہ برے نظر آئیں. اور ذلیع الفم
ہونٹ بڑے کھلے ہوئے اور کھلے ہوئے چوڑے منہ کے ساتھ، اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان، دانت ایسے گلائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے، جیسے ٹوتھ پیسٹ کے اوپر دکھاتے ہیں نا چمکتے ہوئے دانت، جب کبھی آپ مسکراتے تو آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پر پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. ایسے حسین دانت تھے میرے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا آپ کی مسکراہٹ کے دوران. اور یہ جو سامنے کے 4 دانت ہیں ان کے اندر فاصلہ تھا، باریک سا فاصلہ، اس سے روشنی نکل کر نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا. اور ایسا لحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی نیم کنگرے والے، داڑھی میں اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے. اور کہ ان عنقہ جید دنیا، آپ کی گردن مبارک سراحی کی طرح لمبی خوبصورت گلائی میں تھی، جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو. اور عریض المنکبین، چھاتی چوڑی تھی، طویل الزندین، بازو لمبے تھے، راہ براہ، یہ ہتھیلی بڑی چوڑی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہوتی ہے، یاد رکھنا. اور سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، دقیق و مسربہ، یہاں پر بالوں کا ایک تار تھا جو یوں ناف پہ آگے ختم ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ باقی سارا جسم چمکتا ہوا نظر آتا، انوار المتجرد، نور نور چمکتا چمکتا نظر آتا تھا. اور سبد القصب، سیدھا قد تھا، سیدھا قد، بالکل سیدھا قد. اور ساری زندگی، اپنی پوری زندگی کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا جان بوجھ کے، اور جب کھایا تو چند لقمے. اور جو حصہ آپ کا کپڑوں سے باہر ہوتا وہ انوار المتجرد، نور نور چمکتا چمکتا نظر آتا. اور مسیح القدمین، پاؤں اتنے خوبصورت تھے اور اتنے نرم تھے کہ یوں لگتا تھا ان کے اوپر تیل لگا ہوا ہے، پانی اس سے یوں نیچے چلا جاتا تھا. یمشی تکفین، کندھے جھکا کر چلتے تھے، کندھے بھی تھوڑے جھکے ہوئے اور کمر بھی تھوڑی جھکی ہوئی، اور اس طرح یوں چلتے تھے. آپ ایسے کبھی نہیں چلے، زندگی بھر ایسے نہیں چلے. آج 4 آدمی سلام کرے آدمی یوں ہو جاتا ہے، اور میرے نبی کو فرشتے سلام کرتے، پہاڑ درخت سلام کرتے، اور میرے نبی یوں چلتے تھے، کندھے تھوڑے سے جھکا کر چلتے تھے. اور اتنے عالی اخلاق تھے کہ کبھی کسی کو یوں اشارہ کر کے نہیں بلایا، ہاتھ کا اشارہ کیا. اور جب کوئی بھی آپ کو دائیں یا بائیں سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. مثلا دائیں سے کسی نے بلایا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے تھے. اب مجھے کسی نے بلایا ادھر سے، کوئی مجھے بلایا تو میں کتنا کروں گا کہ ہاں صاحب، تو میں کتنا کروں گا یوں، اتنا وہ کروں گا. ہاں بھائی بولو کیا بات ہے. اگر ادھر سے کوئی بلائے گا تو میں یوں کروں گا، جی فرمائیے کیا بات ہے. اور اپنے نبی کے اخلاق دیکھیے، کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے، آپ یوں کرتے. اور کوئی ادھر سے آپ کو بلاتا تو آپ یوں نہیں کرتے بلکہ آپ یوں کرتے، اپنا پورا سینہ اس کو دیتے. وہ کہتا آپ سے بات کرنی تو آپ یوں ہو جاتے، اور جب تک وہ بولتا رہتا آپ اس کی سنتے رہتے، اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے کبھی بھی سلام میں سبقت حاصل نہیں کر سکے، جب بھی سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا.